ਐ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਿਓ ਬੇਟਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੈਨ ਕਰੋ। ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਓ, ਔਲਾਦ ਆਪਣੀ ਤੇ ਵੈਨ ਕਰੋ। یروشلم دیو بیٹیو، اے یروشلم دیو بیٹیو، تسی اپنے آپ تے وین کرو، تسی اپنے آپ تے وین کرو، گناہگاراں نو جمن والیو، اولاد اپنی تے وین کرو، یروشلم دیو بیٹیو۔ او روز جہان تے بھار آئے، او روز جہان تے بھار آئے، اس روز کیاں نے کہنا ہے، اس روز کیاں نے کہنا ہے، جنہ جمیا دودھ پلایا نہیں، شاید انہاں چنگیاں رہنا ہے۔ اگ ہریاں درختاں نو لگ گئی ہے، اگ ہریاں درختاں نو لگ گئی ہے، انہاں ٹینگراں ول دھیان کرو، یروشلم دیو بیٹیو، تسی اپنے آپ تے وین کرو، تسی اپنے آپ تے وین کرو، گناہگاراں نو جمن والیو، اولاد اپنی تے وین کرو۔ دعا کریں۔ خدا باپ، اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں کہ تو نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیج کر ہماری زندگیوں کو رہائی بخشی، ہمیں آزاد کیا، ہمیں بحال کیا، گناہ کی قید سے رہائی بخشی۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ آج کا یہ زندگی بخش کلام ایک ایک روح کو، بدن کو، جان کو، گودے گودے کو چھوئے، اور تیری صلیب کے علاوہ اور کچھ دکھائی نہ دے، تیری صلیب کے علاوہ اور کچھ بھی دکھائی نہ دے یہاں پر، یسوع نام میں آمین۔ تشریف رکھیں۔ تو نے کس طریقے سے پی لیا، تو نے کس طریقے سے پی لیا وہ پیالہ جو کہ نہ ٹل سکا، تو نے کس سلیقے سے جان دی
کہ یہ موت رب کی رضا لگی۔ لوکا رسول کی انجیل اس کا 23واں باب 46ویں آیت۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ کہیں، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اس 7ویں کلمے کو ملاپ کا کلمہ اور سپردگی کا کلمہ بھی کہتے ہیں۔ 7 کا عدد جو ہے وہ کاملیت کا عدد ہے۔ یسوع مسیح نے صلیب پر بھی کامل انسان ہونے کے ثبوت دیے ہیں۔ پریز گاڈ۔ کامل انسان ہونے کے ثبوت۔ یسوع نے کہا، ہمت رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ کامل انسان ہی دنیا پر غالب آیا ہے۔ میں گناہ پر غالب آیا ہوں، کامل زندگی گزاری۔ میں شیطان پر غالب آیا ہوں، ہر آزمائش پر یسوع مسیح غالب آئے۔ آمین۔ کلام کی قدرت کے ذریعہ سے ابلیس کو شکست دی، موت پر فاتح ہوئے۔ اے موت، جی اٹھنے کے بعد کہا، اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ کوئی مر کر زندہ ہوا ہو تو یہ کہے گا۔ کوئی ہوا؟ کوئی ہوا ہو تو بتائیں آپ۔ کوئی نہیں ہوا۔ آمین۔ حقیقی انسان پیدا ہوا۔ لوکا 2:52 میں لکھا ہے، یسوع حکمت اور قد میں بڑھتا گیا اور انسان کی طرح نشو نما ہوئی اس کی۔ عام انسان کی طرح نشو نما ہوئی ہے۔ انسانی جذبات کو دیکھیں تو لکھا ہے یسوع رویا لازر کی قبر پر۔ اسے بھوک لگی، اسے پیاس لگی، خدا کو نہیں، مسیح کو۔ پھر بتا دوں، کامل انسان کلمہ مجسم ہوا، جسم اس نے دھارا ہے کلمے نے۔ آمین۔ کامل خدا دیکھیں تو لکھا ہے خدا کی ساری معموری اس میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ ہاللیلویا۔ کامل انسان قربان ہوا ہے، کامل انسان، اور کامل خدا ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے۔ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ یسوع مسیح صلیب پر اپنے پورے ہوش و حواس میں ہے، اور ان کے بارے میں جو پیشن گوئیاں پرانی عہد نامہ میں کی گئی تھیں، یسوع پھر آخری دفعہ اسے کوٹ کرتے ہیں۔ زبور 31 کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اس 7ویں کلمے یعنی سپردگی کے کلمے کے بغیر قربانی مکمل نہ ہوتی۔ اگر یسوع مسیح اپنی روح خدا کے ہاتھوں میں نہیں سونپتے تو قربانی جو اس نے دی وہ مکمل نہ ہوتی۔ آخری کلمے کے بغیر کفارہ مقبول نہ ہوتا، کفارہ قبول نہ ہوتا۔ اور جب سے یہ دنیا بنی ہے، کسی انسان نے مرنے سے پہلے یہ نہیں کہا، اے رب، اے آقا، اے مالک، اے اللہ، اے بھگوان، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں۔ اگر کوئی ہے تو بتا دیں، اگر نہیں ہے تو یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ لکھا ہے کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، خدا کے جلال سے۔ مگر یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت میں کہا، تم میں کون مجھ پر
गुनाह साबित करता है। ये कामिल इंसान कह रहा है, तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? वाहिद जात जो रूहुल कुद्स के वसीला से, मुकद्दसा मां मरियम के वसीला से पैदा हुआ। आमीन। कलमा खुदा ने जिस्म यानी इंसानी रूप उसने धारा। और आखिरी कलमे में ये कहते हैं, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। सलीबी मौत जिस्मानी अजियत, तन्हाई और बड़े करब में से गुजरने के बावजूद सातवां कलमा जाहिर करता है कि मसीह का खुदा के साथ गहरा तल्लक है। मसीह का खुदा के साथ गहरा तल्लक है। यसु मसीह बुड़बुड़ाए नहीं, मैंने तो बड़े बड़े मौजज़ात किए हैं, लोगों ने शिफा पाई है, मैंने सबकी भलाई की है, लोगों को रोटी खिलाई है वगैरह। वो सलीब पर कहते हैं, बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में। गहरा तल्लक है बाप के साथ, मोहब्बत में उसकी कमी नहीं आई। जिस तरह बाप ने तुमसे मोहब्बत रखी, मैंने भी तुमसे वैसी ही मोहब्बत रखी है, मसीह बयान करता है। एतमाद को जाहिर करता है ये कलमा, यानी खुदा के साथ जो तल्लक है वो टूटा नहीं है। ये कलमा जाहिर करता है कि मसीह अब, गौर से सुने, मसीह अब इस कलमे में बशरियत से निकलकर अलूहियत में दाखिल हो रहा है। आमीन। बशरियत से अलूहियत की तरफ जा रहा है। ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। कुरान 39:42 में लिखा है, अल्लाह जानों की मौत के वक्त उनकी रूह को काबिज कर लेता है। क्या करता है? जानों को मौत के वक्त काबिज करता है। लेकिन मेरे और आप के यसू ने कहा, मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और उसे वापस लेने का भी इख्तियार है। ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में। इसका मतलब यसू के पास खास इख्तियार है, यसू के पास, जो किसी नबी या आम इंसान के पास नहीं है। हालेलुया। यसू मसीह को मालूम है कि वो कौन है और कहां का है, और इंसानी अज़ा रखते हुए खुदा की तरफ से उसमें इंसानी रूह है। गौर से सुने, इत्नासियत के अकीदे के मुताबिक बशरियत को अलूहियत के हवाले कर रहा है। बशरियत को मौत आती है, अलूहियत को मौत नहीं आ सकती। आमीन। आपको आ रही समझ? बशरियत यानी इंसानी रूप धारा है, इंसान को मौत आ सकती है, अलूहियत खुदाई को मौत नहीं आ सकती। बशरियत के एतबार से वो दाऊद की असल है, और पाकीज़गी के रूह के एतबार से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ वो खुदा का बेटा कहलाया है। हालेलुया। आए जोरदार तालियां बजाएं उसके लिए। अल्लाह का ना तो कोई बेटा है, ना उसने किसी को जना है, लिहाजा यसू मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि यसू ने अपने आसमानी बाप को अपनी रूह सौंपी है। आमीन। और यसू ने अपनी सलीब पर फतेह याबी का शादियाना बजाया। कुर्सियों उसके 2:15 में लिखा है, उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतेह याबी का शादियाना बजाया। यसु मसीह की फतहमंद सलीबी मौत से पहले, यसु मसीह की फतहमंद सलीबी मौत से पहले आलमे अरवा पर इब्लीस का कब्जा था। आलमे अरवा का इख्तियार जो है शैतान के हाथ में था। यसू ने उस इख्तियार को लिया,
आलम अरवा की कुंजियां यानी अथॉरिटी को उसने कैद रूहों में मुनादी की और उस अथॉरिटी को उसके हाथ से छीना है। आमीन। कोई शख्स उस किताब पर नजर करने के काबिल ना निकला। सिर्फ यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल और नस्ल, सुबह का चमकता हुआ सितारा, उसने उस किताब को लिया और उसकी सातों मोहरों को खोलने पर गालिब आया है। आमीन। लिहाजा यसू अल्लाह को नहीं जानता, यसू और ना उसने अपनी रूह अल्लाह के हाथ में सौंपी है, और ना अल्लाह यसू की मौत के वक्त उसकी रूह को काबिज कर सका। प्रेज गॉड। यसू ने सलीब पर मौत से पहले अपने बाप से कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। कहें, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। सवाल यह पैदा होता है कि यसू ने क्यों अपनी रूह खुदा के हाथों में सौंपी? कफारा पाए तकमील तक पहुंचे, पहले नंबर पर कफारा कबूल हो। दूसरे नंबर पर ताकि खुदा बाप का जो अगला मंसूबा है खुदा उस पर काम जारी और सारी करे। अगले मंसूबे की तरफ देखेंगे। तीसरे नंबर पर खुदा ने जो मसीह को रूह सौंपी हुई थी वो उसकी अमानत थी। क्या थी? अमानत। मेरे अंदर और आपके अंदर जो रूह है वो खुदा की अमानत है। आमीन। अपनी रूह उसने खुदा के हाथों में सौंपी। उसने कहा, ऐ बाप जो रूह तूने मुझे दी ये एक दुनिया की गंदगी इसमें नहीं समाई। आमीन। ये गुनाह आलूदा नहीं हुई। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। कब्रिस्तान में जब हम जाते हैं देखते हैं तो एक तख्ती लगी होती है। क्या लिखा होता है? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। भावें शराबी होए, जनाकार हो, हरामकार हो, नापाक हो, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। और तू का दिल अच्छी कुश्ती लड़ चुका? तू तो रोज इब्लीस से मार खाता रहा है। यसू ये कह सकता है, यसू के शागिर्द ये कह सकते हैं जिन्होंने अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर ली है, वो ये कह सकते हैं मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। आमीन। यसू ने अपनी रूह खुदा के हाथों में सौंपी। फ्यूचर प्लान। मसीह के जूटने के बाद हर वो शख्स, हर वो इंसान जो उसके कफारे पर, उसकी सलीबी मौत पर, उसके जी उठने पर ईमान ले आता है, अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है, खुदा उसको अपने रूह से भरता है। जोएल 2:28 में लिखा है कि मैं हर फर्द बशर पर, आखिर जमाना में मैं हर फर्द बशर पर अपने रूह में से डालूंगा। आमीन। ये खुदा का प्लान है मेरे और आपके लिए, ताकि हम उसके बेटे और बेटियां बन जाएं। यसू ने कहा यूहन्ना 14 में, मैं जाता हूं और फिर आता हूं। क्या मतलब? शागिर्द जो हैं वो परेशान हो गए हैं। ये क्या हमसे कहता है मैं जाता हूं फिर आता हूं? ये कहां को जाता है? यानी मेरी मौत होगी और मैं जी उठूंगा और फिर रूह की सूरत में तुम्हारे दरमियान में होऊंगा। हालेलुया। वो यहां पर मौजूद है रूह की सूरत में। आमीन। जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हों उनके बीच में मैं कैसे हाजिर है? रूह की सूरत में हाजिर है। प्रेज गॉड। रोमियो 8:9 में लिखा है, जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। हुण सोची पै जाओ, मेरे अंदर है कि नहीं है? मसीह का रूह मेरे अंदर है या नहीं है? जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। मसीह की रूह काबिज नहीं हुई। आमीन।
بلکہ مسیح کا روح جو ہے جکڑے ہوئوں کو آزاد کر دیتا ہے، گناہگاروں کو واپس لے کر آتا ہے خدا کے پاس۔ خدا لامحدود، کلمہ لامحدود، اور روح کیا ہوئی؟ آواز نہیں آ رہی؟ روح لامحدود ہے۔ یہ خدا کا پلان ہے، اس لیے یسوع نے اپنی روح اپنے باپ کے ہاتھ میں سونپی۔ گناہگار کی روح کہاں ہوگی اور راست باز کی روح کہاں ہوگی؟ پہلے نمبر پر گناہگار کی روح دوزخ جہنم میں ہوگی، اور راست باز کی روح جو شخص اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے۔ سلیب پر ڈاکو جو دائنے ہاتھ پر ہے، اس نے کہا ہم تو اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں، یہ جو ہمارے بیچ میں ہے، جو درمیانی ہے، جو میرے اور خدا کے بیچ میں درمیانی بن چکا ہے، اس نے کوئی گناہ۔ یسوع سے کہتا ہے جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے، اسے کیسے معلوم ہوا کہ یسوع بادشاہ ہے؟ کیونکہ اس نے اس تختی کو پڑھ لیا تھا، یہودیوں کا بادشاہ۔ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یسوع نے کیا کہا؟ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ سچی توبہ جو ہے راست باز کی روح کو پیراڈائز میں لے جاتی ہے۔ آمین۔ گناہگار کی روح آگ میں تڑپے گی، گناہگار کی روح، مگر راست باز کی روح فردوس میں ہوگی۔ لازر کا قصہ یاد آیا آپ کو؟ امیر شخص اور لازر۔ آپ کو معلوم ہے بیان نہیں کروں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا۔ تیسرے نمبر پر ہمارے جسم کے اندر ہماری روح ہے۔ جسم کے اندر، جسم کے اوپر کپڑے ہیں، آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہیں۔ جب کوئی کمپنی ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہے تو بہت خوبصورت سا ریپر جو ہے وہ تیار کرتی ہے تاکہ سیل ہو۔ یہ جو جسم ہے یہ اس ریپر کی مانند ہے، اس کاغذ کی مانند ہے۔ اصل جو ہے روح ہے جو اس میں دی گئی ہے، سونپی گئی ہے۔ آمین۔ جب یہ جسم، غور سے سنیں اور دیکھیں، جب یہ جسم باہر میں جائے گا تو روح اندر ہے۔ جب یہ حرام کاری کے لیے جائے گا، یہ جسم، اٹھ جائیں باجن، جب یہ جسم حرام کاری کے لیے جائے گا تو روح ہمارے اندر ہے۔ تو جسم کے سبب سے روح جو ہے وہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ جسم کے گناہ کرنے کی وجہ سے روح، حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ گار ہے، تو ہماری روح آلودہ ہو جاتی ہے۔ یہ خدا کی طرف سے امانت ہے، اس نے واپس جانا ہے۔ ایسے شخص کی روح خدا کے پاس نہیں بلکہ جہنم کا ایندھن بنتی ہے۔ مکاشفہ 20:6 میں لکھا ہے مبارک اور مقدس وہ ہے، بولے مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو، جو پہلی قیامت میں شریک ہو۔ ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے۔ میں اور آپ بادشاہی کرنے والے لوگ ہیں۔ آمین۔ ہم مسیح کے ساتھ آسمانی مقاموں میں بٹھا دیے گئے ہیں۔ یہ ہے خدا کے کلام کی قدرت۔ میں اس وقت اس روئے زمین پر بھی ہوں اور روح میں مسیح کے ساتھ آسمانی مقاموں میں بٹھا دیا گیا ہوں۔ آپ اس وقت اس روئے زمین پر بھی ہیں مگر آپ مسیح کے ساتھ آسمانی مقاموں میں بٹھا دیے گئے ہیں۔ آمین۔ یہ ہے کلیسیا کا فیوچر۔ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔
آج ہر وہ شخص جو اپنی روح اس کے ہاتھوں میں سونپنا چاہتا ہے، غور سے سنیں، آپ نے کلام سنا ہے، خداوند آپ کو برکت دے، جو اپنی روح اس کے ہاتھوں میں سونپنا چاہتا ہے، اپنے بدن کو اس کے کنٹرول میں دینا چاہتا ہے، بات یہ ہے، اپنا آپ سبمٹ کرنا چاہتا ہے اس کے ہاتھوں میں۔ اب اس طرح سمجھیں، جب مجھے آواز آئی وہ یہ تھی کہ اپنا آپ مجھے سونپ دے، میں نے تیرے لیے جان دی ہے، 100% دے دینا۔ یا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں روحانی طور پر رک چکا ہوں، میں نے قدم بڑھائے خداوند کے ساتھ چلنے کے، لیکن کہیں میں سٹاپ ہو چکا ہوں۔ آج ہر وہ شخص جو روحانی سفر میں تھک چکا ہے، بیک سلائٹ ہو چکا ہے، ہمت ہار چکا ہے، آج موقع ہے وہ آپ کو پھر ہمت دیتا ہے۔ آمین۔ لکھا ہے صادق 7 بار بھی گرے میں اسے اٹھا کھڑا کروں گا۔ آئیں اپنی روح کو اس کے ہاتھوں میں دیں، اپنے بدن کو ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کریں جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے۔ لکھا ہے یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اپنے بدن، اس نے بدن دیا ہے، اپنا آپ اس نے میرے اور آپ کے لیے دیا ہے۔ میں کیا لے کر آیا ہوں؟ میں کیا لے کر آئی ہوں؟ کیا آج بھی میرے اندر نفرت ہے، کدورت ہے، حسد ہے، تفرقے ہیں، جدائیاں ہیں، بدعتیں ہیں، بغض ہے، نشہ بازی ہے، ناچ رنگ ہے؟ آج ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ آج اس کلام کی روشنی میں اپنے آپ کو جانچیں۔ سب میرے بہن بھائیوں نے بڑی دلیری کے ساتھ خدا کے کلام کو بیان کیا ہے۔ اس کلام کی روشنی میں، ان 7 کلمات کی روشنی میں اپنے آپ کو جانچیں۔ جہاں پر بھی جو کوئی کمی خامیاں ہم میں سے کوئی بھی کامل نہیں ہے، کامل صرف ایک ہی ذات ہے، وہ مسیح یسوع ہے۔ لکھا ہے کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ آئیں اسے تکنا شروع کریں تاکہ ہم کاملیت کی طرف بڑھنا شروع ہوں۔ آج میری وہ بہن، وہ بھائی کسی بھی حالات میں سے گزر رہا ہے، جس نے روحانی سفر شروع کیا اور رک گیا ہے، آج وہ اپنا آپ اسے دے۔ جس نے گناہوں سے توبہ نہیں کی، آج وہ شخص، وہ بہن، وہ بیٹی، وہ بھائی اپنا آپ اسے دے۔ آپ اپنا ہاتھ بلند کریں۔ جو آج کی شام، آج کی دوپہر اپنا آپ اس کی صلیب کے تابع کرنا چاہتا ہے، اسے اپنا جیون دینا چاہتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیری زندگی بخش کلام کے لیے۔ میں اپنے آپ کو بھی تیرے سپرد کرتا ہوں۔ ان تمام زندگیوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں جنہوں نے تیرے کلام کو بڑی تسلی سے سنا ہے۔ خداوند، آج کی دوپہر اپنے لوگوں کا زور بن، تیرا کلام ان کی ہڈیوں، نسوں، پٹھوں، جوڑوں میں سرایت کرے اور ابلیس سے